جنت الفردوس ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس کے غم اور سختیوں کو میں نے جھیلا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے ساتھ ہماری جماعت کے بہت ہی بڑے قاری، عظیم الشان آواز اور اپنے اخلاق کی وجہ سے مشہور محترم جناب قاری القرآن حضرت مولانا قاری سعید اللہ سعید البخاری حفظہ اللہ، سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم نکال کے دیا، تو سب سے پہلے ان کا شکریہ۔ اور دوسرا ان سے پہلا سوال کہ آپ کا کیا حال ہے اور کیسی طبیعت؟ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو سب سے پہلے قاری صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتا دیں۔ میری تعلیم یہ ہے کہ الحمدللہ حفظ ہے، تجوید و قرات ہے اور درس نظامی ہے، بس یہی ہے یہ تعلیم جو ہے۔ اچھا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی سادہ لباس پہنے، آپ کے لباس کافی اچھا ہوتا ہے اور بہت بہترین، آپ ویل ڈریس ہوتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ یہ کہ لباس اچھا ہی ہونا چاہیے، تو کئی دفعہ میں اکثر کہتا ہوں کہ لباس کے ساتھ ساتھ کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر لباس جتنا ہی اچھا ہو وہ کردار کو نہیں چھپا سکتا، لیکن اگر لباس اچھا نہ بھی ہو تو کردار ہی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر لباس بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ عالم جو ہے، جو مولوی ہے، اسے لباس اچھا پہننا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے۔ وہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا تو تم ظاہر کرو، تو جیسے وہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر اللہ کے گھروں میں جاؤ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اللہ کے گھروں میں جاؤ تو زینت بنا کے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ گندے کپڑے ہوں اور لباس اچھا نہ ہو، ویلڈنگ والا اسی لباس میں جاتا ہے، دوسرا اسی لباس میں جاتا ہے، تو زینت بن کے اللہ کے گھروں میں جانے چاہیے، ویل ڈریس ہی رہنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ جی، اور ایک سوال اور ہے کہ اکثر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کافی خوبصورت ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی کریم وغیرہ لگاتے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العالمین ہی، یہ تو اس کی عطا ہے نا کہ خوبصورتی تو انسان کے اندر ہونی چاہیے، تو ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھنی چاہیے، ایمان کی خوبصورتی ہونی چاہیے۔ باقی کوئی کریم وغیرہ سے رنگ گورا تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی، جس کو اللہ خوبصورت بنائے، اچھا بنائے۔ اچھا، تو آپ ہمیں اپنی کوئی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا موقع کہ جب آپ بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے ہوں، اور کوئی ایسا موقع کہ جب آپ کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہو، کہ جو آج تک میڈیا والوں سے یا عام لوگوں سے آپ نے نہ بات کی ہو، کوئی چھپائی ہو بات۔ میری خوشی کی سب سے جو ہے نا اہم ترین دن جب میں نے حفظ کیا تھا اور پھر اسٹیج پہ جب میں تلاوت کے میدان میں آیا، دوسری میری زندگی کی جو سب سے بڑی خوشی ہے جب میں اللہ کے گھر میں حرم میں گیا ہوں، تو اس خوشی کا نعمت بدل کوئی نہیں تھا۔ یہ دو خوشیاں ہیں جس سے مجھے الحمدللہ بہت خوشی ملی اور ذہنی اور دماغی طور پہ سکون ملا اللہ کے توفیق سے۔ اور کوئی غم والا موقع؟ غم والا ہے کہ میری زندگی کا ایک پرسنل معاملہ ہے کہ کوئی ایسا میں نے کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ دوستوں نے، کچھ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس زیادتی کی وجہ سے بغیر تحقیق کے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کا مجھے ساری زندگی دکھ اور وہ غم میرے سینے میں ہے۔ میں بظاہر اس کو کسی کو بتا نہیں سکتا، کچھ دوستوں کو اس کے بارے میں علم ہے۔ وہ میری زندگی کا سب سے اہم غم ترین دن وہی تھے، ابھی تک وہ غم میرے دل میں ہے کہ جو بغیر تحقیق کی، جیسے انہوں نے قرآن میں فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، تو بعد میں تو انہوں نے مجھ سے کافی دفعہ معافی بھی مانگی ہے کہ شیطان کا داع لگا، ہم سے غلطی ہو گئی،
وہ غلطی میرے لیے نا جو غلطی نہیں تھی میری، یہ ان کی غلطی تھی، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی کی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا مجھے بڑا ازالہ اور مجھے بڑا دکھ ہے۔ یعنی آج تک آپ وہ اپنے دل سے وہ بات ختم کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں ہو رہی؟ نہیں کہ ہوتا، وہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ بولا تھا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تو اسی طرح معافی تلافی تو ہو گئی ہے، لیکن جب میرے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک ہو کہ آپ نے کہا کہ آپ کی تعلیم یہ ہے، آپ نے اپنی تعلیم کے بارے میں بتایا، تو آپ اس قرات کی طرف ہی کیوں آئے، قاری ایک خطیب کی طرف کیوں نہیں گئے؟ کہ کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ یہ کہ جیسے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ سورہ مزمل میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اس حوالے سے کہ میں جب اس آیت پہ پہنچا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، بے شک تم ساری رات نفلوں میں بھی گزارتے ہو، تم اور تمہارے تجھے ماننے والے نفلوں میں گزارتے ہیں، تو اس بات پہ نہ رہنا کہ تم نے ساری رات نفل پڑھی ہیں اور ساری رات تم نے مطلب ہے کہ تمہارے اصحاب بھی تلاوت کرتے رہے لیکن تم نے قرآن کی تلاوت سے وہ پھر بھی کرنی ہے۔ اسی طرح تم اللہ کے زمین میں اپنا فضل، اللہ کے فضل تلاش کرتے ہو، رزق کے معاملے میں نکلتے ہو، تو اس بات پہ بھی نہ رہنا کہ تم رزق کی تلاش میں ہو اور بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رزق کما کے لے کے آنا، لیکن وہ بھی تمہاری عذر قابل قبول نہیں ہے، پھر بھی تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ بیمار ہیں، تو اگر بیماری بھی ان کا کوئی بہانہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت تم نے پھر بھی کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم اگر میری راہ میں جہاد کے لیے تم نکلے ہوئے ہو اور تم اللہ کے میری راہ میں جہاد کر رہے ہو تو تم نے فارغ ہو کے تم نے قرآن کی تلاوت پھر بھی کرنی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر میں نے کہا جی کہ سارے کام ہیں لیکن قرآن کی تلاوت مجھے کرنی چاہیے اور قرآن کی طرف اور مجھے جانا چاہیے، تجوید قرات کی طرف۔ آپ کو کافی لوگ سنتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ آپ کی فین فالوئنگ ہے، جو شاید آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں اتنا نہیں جانتے کہ آپ کی لائف کیا ہے، صرف آپ کو ایک سٹیج پہ دیکھا ہے اور آپ سے کافی متاثر ہیں، اور اکثر لوگ آپ کو قاری عبدالباسط صاحب کی کاپی کہتے ہیں۔ ہاں، ثانی عبدالباسط اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ تو ان کی محبت ہے کہ لوگ مجھے ثانی عبدالباسط کہتے ہیں۔ ثانی عبدالباسط میں قاری عبدالسلام علیہ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، اور ہماری جو زندگی ہے الحمدللہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا ان کے ساتھ محفلوں میں، اور ان کے ساتھ میری زندگی کافی مطلب گزر گئی ہے۔ یہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں آپ ثانی عبدالباسط ہو، گجرانوالے میں ایک محفل تھی تو میں نے سورہ زمر کی تلاوت کی، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ثانی عبدالباسط، پھر وہیں سے وہ یہ لقب ملا اور یہ سلسلہ ابھی تک چلتا ہوا ہے۔ ہاں جی، ایک تلاوت آپ کی ابھی بھی میرے پاس موجود ہے جس میں آپ اذا الشمس کورت، جتنی قاری عبدالباسط نے پڑھی ہے اتنی ہی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی آواز میں اتنا ہی اور بہت ہی ایک سرور کے اندر اور بہت ہی پیاری آواز کے اندر وہ کر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی آپ کو یہ لقب دیا جا رہا ہے۔ شاید لوگوں کے ذہن کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میری خود کوشش ہوتی ہے کہ شیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور جہاں پہ انہوں نے وقف کیا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنا ہی پڑھوں جتنا انہوں نے پڑھا ہے، تو لیکن کمی بیشی تو پھر تو ہر کسی میں ہوتی ہے، 100%۔ تو اگر اللہ کوئی پیدا کرے تو شیخ عبدالباسط تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ اور ہزاروں عبدالباسط پیدا کر سکتا ہے۔ جی، اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ علماء کو مسجد کی حد تک محدود ہونا چاہیے، مسجد کے باہر جیسے آج کل علماء جو ہیں وہ میڈیم کے ساتھ ہیں یا اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ علماء کو مسجد کی حد تک محدود ہونا چاہیے یا انہیں باہر نکل کے عام دنیاوی کاموں پہ بھی حصہ لینا چاہیے؟ دیکھیں، اصل میں شروع سے حفظ
یا شروع سے درس نظامی، پھر درس نظامی سے مطلب ہے کہ کوئی حفظ وغیرہ ملا کے کوئی تقریباً 12 سال تقریباً بنتے ہیں. اگر تجوید اور قرات بھی ساتھ پڑھیں گے، 8 سال درس نظامی یا 2 سال حفظ، 10 سال کوئی 1-2 سال اور سبا شرح کریں گے، 12-13 سال یہ بنتا ہے. تو علماء اگر پڑھے لکھے ہوں تو میدان میں آنے چاہیے، تو تاکہ اگر علماء میدان میں نہیں آئیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں تو پھر ان کو کون سمجھائے گا. تو اس حوالے سے علماء اگر سیاست میں بھی حصہ لیں اور علماء جو ہے نا معاشرے کو ٹھیک کر لیں، لوگوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ اس میں کہ کوئی بددیانتی بدنیتی وغیرہ اس میں نہیں ہوگی. اگر علماء بھی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو حرج کوئی بھی نہیں. جیسے ہمارے قائد الحمدللہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے، انہوں نے حصہ لیا ہوا ہے اپنا سیاست میں، تو حرج کوئی بھی نہیں. جی یہی بات میں بھی کرنے لگا تھا کہ اکثر جیسے 3 بڑی جماعتیں ہیں، ان تینوں کے بڑے جیسے علامہ خادم رضوی جو فوت ہو چکے ہیں، وہ خود سیاست میں آئے، مولانا فضل الرحمان سیاست میں آئے، سینیٹر ساجد میر حفظہ اللہ سیاست میں آئے، اکثر بڑے علماء جو ہیں وہ سیاست میں موجود ہیں. تو لیکن ان کے خود اپنے اختلاف اتنے ہیں کہ دوسری جماعتیں پھر انہیں جو ہے نا وہ سامنے نہیں آنے دیتی. تو کیا آپ سمجھ، جیسے ہماری اگر اپنی جماعت کو ہی لے لیں، مرکزی جمعیت یا اہل حدیث جتنی جماعتیں ہیں یا چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو لے لیں، تو ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اگر ایک جماعت مرکزی کھڑا کرتی ہے تو دوسری جماعت ان کی مخالفت میں انہیں ووٹ نہیں دیتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کم از کم اکٹھا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اختلاف رائے جو ہے نا وہ سب کو حق ہے. کہ ایک گھر میں اگر 5 بھائی بھی ہوں تو سب کے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے رائے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے مختلف اپنے رائے ہوتے ہیں، مختلف معاملات ان کے ہوتے ہیں، مختلف ان کے پسند ہوتے ہیں. تو اگر ان کا عقیدہ اور ان کا منہج ایک ہو تو ذاتی اختلاف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. ذاتی جو اگر اختلاف ان کے آپس میں ہو، منہج ان کا ایک ہو، تو پھر تو ان کو اختلاف کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہنا چاہیے. جی یعنی ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو اہل حدیث جماعت ہے ان کا آپس میں منہج کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے. چھوٹی جماعتیں جو بنی ہیں یہ چھوٹے موٹے مسئلوں پہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن جب ان کو ایک ملک کے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے تب ان کو سب کو اکٹھا ہو کے کام کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح ہی. تو آپ ذاتی طور پہ اگر اس ٹائم پوچھا جائے تو آپ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، کسی جماعت کی کوئی میں سپورٹ نہیں کرتا. اچھا، یعنی نہ آپ پی ڈی ایم کی طرف ہیں اور نہ حکومت کی طرف ہیں، بس قرآن والوں کی طرف ہیں. اچھا، اور دوسرا یہ کہ اکثر علماء جو ہیں، قاری بھی ہیں، علماء بھی، ان میں سب شامل ہیں جو پیسے لے کے، پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے اور بہت بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے وہ جلسوں میں جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب؟ دیکھیں اگر جلسوں میں جانے کے لیے مثال کے طور پہ ایک بندے نے بہاولپور جانا ہے تو ایک دن اس کو جانے میں لگتے ہیں، پھر ساری رات جلسے میں، ایک دن آنے پہ. تو اگر ان کا کوئی ذریعہ کوئی اور نہیں ہے تو اگر وہ پیسے اس کے ساتھ جلسے والے ہوں یا محفل والے اگر اس کے ساتھ مطلب ہے کہ خوشی سے تعاون کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ سو بسم اللہ. اگر وہ خوشی سے تعاون نہیں کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ مانگنا میرے خیال میں کہ مناسب نہیں. یعنی ڈیمانڈ کر کے، ایک تو انسان مناسب مانگ لے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ڈیمانڈ کرے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ، ہائی لیول کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کچھ علماء. ہم نے فیس بک میں دیکھے ہیں کچھ علماء کا، میں نے نام لیتا ہے، اکثر آیا کہ جناب وہ پیسے اور لوگوں نے نہیں دیے، جلسے والوں نے نہیں دیے، یا انہوں نے اس کی جلسے میں وہ نہیں گئے. اور دور حاضر میں کوئی ایسا قاری جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اور جس کو آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے قاری ہیں، عرب ممالک کے کچھ قاری ہیں، پاکستان کے جو قاری ہیں 2 ہیں اس وقت جن کو میں ذاتی طور پہ سنتا بھی ہوں، پسند بھی کرتا ہوں، بلکہ 3 ہیں. اپنا سید انوار حسن شاہ صاحب ہیں، ابراہیم قاسی صاحب ہیں، یا قاری عبدالسلام عزیز صاحب ہیں. تو ان قراء کی میں سنتا ہوں. پرانے شیخوں میں سے شیخ عبدالباسط ہیں، یا اپنا صدیق المنشاوی صاحب ہیں.
آپ پاکستان کے باہر بھی کسی ملک گئے ہیں کوئی تلاوت کے ہاں جی سلسلہ میں؟ الحمدللہ میں ایران گیا ہوں، افغانستان گیا ہوں، انڈونیشیا، ملیشیا۔ مقابلہ جات کے لیے یا ویسے؟ مقابلہ کے لیے میں گیا تھا 2006 میں الحمدللہ، ایران سے میں نے انٹرنیشنل لیول پہ الحمدللہ میری دوسری پوزیشن آئی تھی اللہ کی توفیق سے۔ باقی پاکستان کے اندر بھی کافی سارے میرے شیلد باہر رکھے ہیں الحمدللہ، جی وہ ہم بھی نے آپ دیکھا دیکھ سکتے ہیں کہ مقابلہ جات الحمدللہ میں نے جیتے ہیں۔ تو کل سب کچھ علماء سے ہم نے بھی رابطہ کیا تھا، تو وہ کچھ کہہ رہے تھے جی یہ سوالات مناسب نہیں ہیں، یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، علماء کی پرسنل لائف ہے۔ حالانکہ ہم نے کچھ ایسے سوالات آپ سے نہیں کیے کہ جس میں آپ کی زیادہ کوئی پرسنل لائف موجود ہو، صرف کہ لوگوں کے یہ سوال تھے کہ لوگ جان سکے کہ جنہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں، جن علماء کو نام ہے ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے؟ دیکھیں اگر کسی کے ذاتی معاملے میں اگر جائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اوورآل اگر نام لے لیتے ہیں تو حرج کوئی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ کسی کے ذاتی معاملے میں کہ وہ کیسے سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یا اس کی گھر کے اندر کیا مصروفیات ہے، گھر میں کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ غالباً میں نے سنا نہیں ہے، حدیث ہے، مطلب ہے کہ شاید حدیث نہیں ہے کہ کوئی شخص آیا حضرت عمر کے پاس کی اپنے بیوی کی شکایت لے کے کہ میری بیوی ہے نا وہ مجھ سے لڑتی ہے۔ جب وہ دروازے میں وہ آیا تو دیکھا کہ اندر سے بھی حضرت عمر کی آواز آ رہی ہے، ان کی بیوی سے تکرار ہو رہی ہے، تو وہ چپ کر کے چلے گئے۔ مطلب اس حد تک نہیں جانے چاہیے، پتہ نہیں اللہ معاف کر دیں مجھے کمی بیشی، تو حضرت عمر کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں درست ہے کہ درست نہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ مطلب بتانے کا یہ کہ اگر کسی کے ذاتی معاملے میں آپ انٹرفیئر ہوتے ہیں اور ان کی ذاتی مسائل کو چھیڑخانی کرتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ باقی اوورال اگر کسی علماء کی کسی لوگ کے بارے میں عوام الناس کے اندر جو مشہور و معروف ہیں تو بات کی جائے تو حرج کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک سوال اور تھا کہ شیخ صاحب جیسے اکثر بچے جو ہیں وہ بچپن میں کافی شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں اور استادوں کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے بچپن میں آپ نے کسی کو ایسا تنگ کیا ہو جو آج تک یاد ہو آپ کو، یا آپ کی جو استادی لائف ہے اس میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو جس سے آپ بہت متاثر ہوں، یا جو ایسا ہو کوئی جس سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ بہت ہی؟ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بچہ زیادہ شرارتیں کرتا ہو نا، زیادہ شرارتی ہو، تو جو زیادہ بچے شرارتیں کرتے ہوں یا شرارتی ہو جو بچہ، وہ ذہنی دماغی طور پہ بھی بڑا وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے سوتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، ان کی زندگی بھی ہے نا سستی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں، غصہ آتا ہے لیکن سامنے آتے ہیں تو پھر وہ میں انہیں نہیں کچھ کہتا۔ اسی طرح میں اپنی دور زندگی میں بھی جب میں حفظ کرتا تھا میں کافی حد تک شرارتی تھا، بہت زیادہ شرارتی تھا۔ اسی طرح بھی قرآن کے اندر بھی محفلوں میں جاتے ہیں تو اس میں بھی مطلب ہے کہ ہلکی پھلکی ایک حد میں رہ کے مذاق کرتے ہیں، خوش مزاجی سے زندگی گزارتے ہیں، بس یہی ہے۔ اور شرارتیں تو وہ کیا ہوتی ہیں۔ جی اچھا، تو اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یا جو آپ کے بہت پسند کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک نصیحت کو جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی لائف میں یہ موقع تھا کہ جو آپ کو ایک، جیسے ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے جو اسے کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، جو اسے دے کے جاتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے نا مجھے یاد رہے گا، تو آپ کسی ایسی ٹائم سے کچھ سیکھے ہوں تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہوں کہ جو آپ نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے اور اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے؟ زندگی میں یہ کہ بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ چلنا ہے، چاہے وہ باپ ہو، رشتہ دار ہو، والدین ہو، بہن بھائی ہو یا دوست ہو، ان کے ساتھ بالکل جو ہے نا مخلص ہو کے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور ہمیشہ اپنے سے لوگوں کو حقیر نہ جانیں، لوگوں کو جو ہے نا اپنے سے بالاتر سمجھیں اور بہتر سمجھیں۔ اور زندگی سے یہ میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ کا توکل اللہ پہ ہے اور ہر وقت آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے اور ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کبھی زندگی میں آپ انشاءاللہ نہ پست ہوں گے، نہ آپ کو کبھی رزق کی نہ کوئی پریشانی، نہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔
تو یہ زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ بس ہمیشہ اگلے کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے، اچھا ہی رہنا چاہیے کسی کے ساتھ۔ تو شیخ صاحب میں کچھ علماء کا آپ کے سامنے نام لوں گا، ان کے لیے کوئی ایک جملہ یا کوئی آپ کے دل میں جو پہلی بات آتی ہے، کوئی اچھی یا کوئی ایک نصیحت جو آپ یا جو ان کا نام سن کے آپ کا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ آپ اگر بتانا چاہیں تو ان میں سب سے پہلے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کا نام سن کے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے بھائی؟ ذہن میں یاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک دین کے لیے چنا ہے اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور مطلب قاری عالم نہ ہونے کے باوجود بہت ساری بین المذاہب کے جتنے مطلب ایک ہی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری ان کو زبانی یاد ہے، اور قرآن کی ساری تفاسیر حدیث ان کو زبانی یاد ہے۔ جو سوال ان کو کرتے ہیں لوگ، عیسائی، یہودی، پادری، مسلمان، ساری جو سوال ان سے کرتے ہیں، اور ان کو کبھی بالکل غصہ نہیں آتا، اور بڑے تحمل مزاجی سے وہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو دور عظیم کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انسان ہے وہ، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ دین کا کام وہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی ایک پروگرام میں نے سنا تھا ان کا کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے بعد ہزاروں ذاکر نائک انشاءاللہ، میری بعد ایسے لوگ میں نے تیار کیے ہیں کہ جو میری بعد بھی میری کمی پوری کریں گے۔ دوسرا نام ہے ہماری جماعت کے بہت ہی بڑے قائد ابن قائد علامہ ابتسام الہی رافی صاحب۔ علامہ قائد ابن قائد جو ہے نا بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت مہربان انسان ہے، دلی طور پہ بھی، غریبوں کے ساتھ بھی، عوام الناس کے ساتھ بھی۔ میں ذاتی طور پہ میں ان کو یہ جانتا ہوں کہ ایک دو دفعہ کسی جماعتی ساتھی کا جو جماعت کے اندر اس کا کوئی نام نہیں ہے، نہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، میں ان کے پاس گیا ہوں تو میں نے کہا جی اس کے ساتھ آپ نے پیار محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، مالی تعاون، اور الحمدللہ جتنا میں نے ان سے کہا تھا، شام بھائی نے اور معتصم بھائی نے، علامہ صاحب نے بھرپور ان کے ساتھ دلی طور پہ جتنا میں نے کہا تھا اس سے 2 گنا انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیے۔ تعاون کرنے کے بعد انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ یہ نیکی کام اللہ نے ہم سے کروایا۔ ایسے قائد جو ہے نا کم ہی ملتے ہیں۔ اور قاری عبدالسلام عزیزی حافظ صاحب۔ قاری عبدالسلام عزیزی بڑے اچھے دوست ہیں میرے، بہت پیار کرنے والے ہیں، اور میں یہ میرا پرسنل معاملہ تھا، لیکن چونکہ اب آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن جب یہ معاملہ ہوا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت صاحب حیثیت ہیں، کوئی شخص مطلب ہے کہ میرے گھر نہیں آیا، بولنا بھی آتے ہیں تو پھر بھی الحمدللہ پورے جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن میں گاہے بگاہے وقفاً وہ گھر آتے رہے، پوچھتے رہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی ایسی دوست کو ضرورت ہو۔ انہوں نے بہت ساری دوستوں کے ساتھ بہت تعاون کیے ہیں، اپنے ذاتی جیب خرچ سے بھی انہوں نے تعاون کیے۔ قاری عبدالسلام صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، طبیعتاً وہ سخت ہیں، غصے والے ہیں، لیکن اصول کے بڑے پکے آدمی ہیں، ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ایک نام ہے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نہیں جانتا، ان کی پرسنل لائف کو میں نہیں جانتا، میں چونکہ میں جانتا ہی نہیں ان کو، لیکن کچھ احباب سے سنا کہ بہت اچھے آدمی اور بڑے نیک آدمی ہیں، جیسے کہ علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب کے بارے میں کہ بڑے نیک آدمی ہیں اور قرآن کی تلاوت ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تہجد گزار ہیں۔ اسی طرح ان کے بارے میں سنا ہے، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پروفیسر ساجد میر صاحب سے تو میری ملاقات کئی جلسوں میں، کئی محفلوں میں، کئی پروگراموں میں تو ہوئی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے، نہ کبھی میں ان سے ملا ہوں۔ میں نے وہ فیس بک میں دیکھا، یوٹیوب میں کہ ایک کہیں شاید کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ پکچرز میں نے دیکھا۔ اور پھر کچھ دوستوں سے یہ سنا کہ وہ بہت نیک آدمی ہیں اور ان کی بڑی اچھی زندگی ہے، ان کے والد صاحب بھی سنا بہت نیک آدمی تھے، باقی اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
تو ایک لاسٹ سوال ہے کہ کوئی ایسا اس وقت موجودہ دور میں کوئی ایسا حکمران پوری دنیا میں جس سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ آدمی کافی اچھا ہے، یعنی یہ آدمی سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو بہتری کی طرف لے کے آ سکتا ہے؟ میں ابھی کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا، چونکہ میں جانتا ہی نہیں، نہ سیاست میں نہ کسی اور خبریں بھی نہیں سنتا، تو بس لوگوں سے سنا ہے کہ جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ طیب اردگان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے اپنے ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں